بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم زاد الطالبین کا ایک اور سبق آگے پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہاں تک حدیثیں پڑھ لی تھیں، ہم نے الطہور شطر الایمان، یہاں تک ہم نے پچھلی بیان میں بتا دیا تھا۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ والی 17ویں حدیث سے ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ تو یہاں پر جو اس کی لغات میں سے ہے کہ القرآن وہ کتاب جس کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور حجت حج باب نصر سے، اور لکا کے معنی ہیں تمہارے لیے، اور علیکا اس کے معنی ہے تمہارے خلاف۔ حدیث کی تشریح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو اس کے آداب و شرائط سے پڑھے گا تو قرآن اس کے لیے قیامت کے دن حجت بن جائے گا۔ یعنی قرآن پاک اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے میری مکمل رعایت کی، آپ بھی اس کی رعایت فرمائے، یعنی اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسا سفارش ہے جس کی سفارش پوری کی جائے گی، اور ایک ایسا مدعی ہے جس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اب ظاہری آداب 4 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ باوضو اٹھایا جائے، قرآن پاک کو جب پڑھیں تو اس کو باوضو کر کے قرآن پاک کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ اور دوسرا ہے کہ قبلہ روح ہو کر بیٹھا جائے۔ اور تیسرا، پڑھنے کے دوران مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور چوتھا ہے کہ تلاوت کرتے وقت کسی اور کام کو نہ کیا جائے، یعنی کہ بہت ضروری کام ہے تو قرآن پاک کو بند کر کے بات کی جائے۔ اور قرآن پاک کے باطنی آداب میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کے الفاظ کو ٹہر ٹہر کر محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو جب اس طریقے سے ہم قرآن پاک کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا، اور یہ ہمارے لیے حجت بنے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو ان ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، الجرس مزامیر الشیطان، یعنی گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ الجرس بمعنی گھنٹی، جس کی جمع اجراسن آتی ہے، اور مزامیر بمعنی بانسری، باب نصر سے اور ضربہ سے، یعنی بانسری بجانا، اور الشیطان یعنی شیطان کا دشمن۔ اب یہ لغات تھی اس کی، اور تشریح میں ہے کہ حدیث مبالغہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، یعنی گھنٹی بجانا شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حدیث مبالغہ میں گھنٹی کو شیطان کی بانسری اس وجہ سے کہا کہ جس طرح بانسری انسان کو ذکر و اسباب سے روکتی ہے، اسی طرح گھنٹی بھی انسان کو ذکر و اسباب سے روکتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھنٹی زندیقوں کی ایجاد ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے اس کو ایجاد کیا تاکہ مسلمان ٹھیک طرح سے اپنی عبادت کا انجام نہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے گھنٹی کو شیطان کی بانسری کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے مسلمان لوگ اپنے کام و اسباب کو بالکل ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسری حدیث، النساء حبائل الشیطان، یعنی عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یہاں پر حبائل یہ جمع حبلتن کی، اور باب نصر سے یعنی رسی سے باندھنا کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کی تشریح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے کثرت سے گناہ کرواتا ہے، اور شیطان عورتوں کے ہی ذریعے سے انسان کو گمراہی کے دانے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ کہ عورتوں کو شیطان کا جال اس وجہ سے بھی فرمایا کہ عورتیں اپنے حسن کو دکھاتی پھرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ بد نظری، عشق مجازی وغیرہ۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے گناہوں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 2.5 حصہ عورت کرواتی ہے
اور آدھا حصہ جو باقی بچا ہے وہ مرد خود ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم کثرت سے صدقہ خیرات دیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لماذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کیوں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم عورتیں کثرت سے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، جو تمہیں ساری زندگی کھلاتا پلاتا ہے، تمہارے لیے مشکلوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی تم یہ کہتی ہو کہ میرے شوہر نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے عورتوں کو شیطان کا جال قرار دیا گیا ہے کہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ 20ویں حدیث ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزے دار صابر کی طرح ہے۔ اس کی لغات ہیں کہ الطاعم، سب سے پہلے ہے ہمارے پاس الطاعم باب سمیعہ سے، الطاعم جو ہے وہ باب سمیعہ سے ہے بمعنی کھانا کھلانا، اور الشاکر باب نصرہ سے ہے بمعنی قدردانی کرنا، احسان کا اعتراف کرنا، اور کالصائم جو ہے وہ باب نصرہ سے صوم یعنی روزہ رکھنے کے بیان میں، باب صبرہ سے صبرن، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے صبر کرنا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو دن بھر بھوکا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی کہ وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، یعنی اور کھانا کھانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، یعنی الحمدللہ کہی جائے۔ اور روزے کا جو کم سے کم درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مفسدات صوم سے روکے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزے دار ماہر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے یہاں تک، ٹھیک ہے، 20 حدیثیں ہو گئی ہیں ہماری، باقی یہاں 21ویں حدیث سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔